نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. The scientific aspect of time according to the Holy Quran. قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے وقت کا سائنسی پہلو کیا ہے؟ آج ہمارا موضوع قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ سجدہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون ذلک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے. یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک تدبیر جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے، یعنی تمام احکامات اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور فرشتے تمام تر اللہ کی جانب لے کے جاتے ہیں. اچھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. الیہ فی یومن، اس دن میں جاتی ہے، فی یومن وہ دن، کانا مقدارہ جس کی مقدار، الف سنتن 1000 سال ہے، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، یعنی انسان زمین پر انسان 1000 سال جو شمار کرتا ہے وہ آسمانوں میں ایک دن ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا زبردست اور رحیم اللہ ہے. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم. English translation: He rules all affairs from the heaven to the earth. Then they all go back up to him in one day, whose measures is 1,000 years by your reckoning, by your counting. He is the knower of the unseen and the visible, the Almighty, the All-Compassionate. Chapter 32 سورہ السجدہ. دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ. سورہ المعارج، جس میں اللہ فرماتا ہے ملائکہ اور روح اس کے حضور یعنی عرش اعظم پر حاضر ہو جاتے ہیں. اب یہ ملائکہ اور روح کی بات ہے. ایک ایسے دن جس کی مقدار 50,000 سال ہے. سورہ المعارج آیت نمبر 4. وقت کا سائنسی پہلو ہے کیا؟ وقت ہے کیا؟ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے. اقبال نے، البرٹ آئنسٹائن نے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ نے، بڑے بڑے فلسفیوں نے، متکلمین نے اس پر بہت مباحث کی ہیں. امام غزالی نے، ابن عربی نے اس پر طویل مباحث کی ہیں اور اپنا اپنا اس میں موقف پیش کیا ہے. یہ آیات جو قرآن مجید فرقان حمید کے تناظر میں وقت سے متعلق حقیقت کا بیان کرتی ہے، ان میں کئی معنی اور معنوں کی تہیں یعنی لیئرز ہیں. قرآن مجید کی جس طرح میں کہتا ہوں کہ ایک ایک حرف جو ہے اس کے کئی ڈائمنشنز ہیں. جب یہ قرآن مجید فرقان حمید کو کہا کہ وہ ہر دور کے لیے ہے، کیونکہ جس دور میں قرآن کی جس ورڈ کی ڈیفینیشن کی جائے گی اور وہ اس دور کے مطابق ہوگی اور بینیفیشل ہوگی، تو یہی سمجھا جائے کہ قرآن کی تعلیمات آج ہی کے دور کے لیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن ہر دور میں لگتا ہے کہ جیسے آج ہی کے دور کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے. یہ وہ کتابیں جو آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوتی، ہر دور میں اپ ڈیٹ رہتی ہے. تو اس حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ ان کی حقیقت کا ایک ہی ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، ان کئی تہوں کا. یہ آیات جن کا ادراک دور جدید کے علم فزکس کی روح سے بھی بے حد مشکل ہے، چاہے کہ 14 صدیاں قبل کے علم طبیعات یعنی فزکس کی روح سے ان کو سمجھا جاتا. جس طرح میں نے بتایا کہ جیسے جیسے دور آتا جائے گا قرآن ایکسپلین اپنے آپ کو خود بخود کرتا جائے گا. انسان کی تحقیقات قرآن کو ایکسپلین کرتی رہیں گی اور انسان ایک وقت یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا یہ کلام برحق ہے، اور وہ مانیں گے جو اس کو نہیں مانتے تھے.
تو اب آپ اس حوالے سے دیکھیں سورہ معارج کی آیت نمبر 70 کی آیت نمبر 4، یعنی سورہ معارج 70ویں صورت ہے، اس کی آیت نمبر 4 میں یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ روحیں اور فرشتے اتنا سفر ایک دن میں کرتے ہیں جس کا شمار دنیا کے پیمانے سے 50,000 سالوں پر محیط ہے۔ یعنی اس کی سپیڈ کو بتایا ہے، ان کی سپیڈ کیسی ہوتی ہے اور کتنا وہ سفر کر جاتے ہیں، جس کو تم 50,000 ایئرس کاؤنٹ کرتے ہو۔ یہاں دو اہم پیغامات ملتے ہیں اس میں۔ پہلا یہ کہ ان کا ایک دن ہمارے دنوں کے 1,82,000 یعنی 1,82,50,000 دنوں کے مساوی ہے، یعنی 1,82,50,000 دنوں کے مساوی ہے ایک دن۔ 300,000 از اکول ٹو سی، یوں سمجھے آپ، فی کلومیٹر فی سیکنڈ۔ اگر ایک خط میں لینئر اس کی موشن ہو، تشریح ممکن ہو، تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ اس سے مراد یہ ہوگی کہ فرشتوں اور روحوں کی آخری رفتار جو ہے 2,50,000 میل فی سیکنڈ۔ دوسرا پیغام یہ بتاتا ہے کہ یہ وقت کا نظریہ جو ہے یہ ریلیٹیو ہے۔ وقت زمین پر، چاند پر، پہلے آسمان پر، خلا میں ایک جیسا نہیں گزرتا۔ The time differs, the speed of time differs from place to place۔ اسپیس میں اس کی رفتار کچھ ہے، زمین پر کچھ ہے۔ زمین کے کچھ گوشوں پر بھی وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ زمین کے مختلف گوشوں پر وقت کی رفتار، زمین پر موجود مخلوقات پر، ہر مخلوق پر وقت کی رفتار جو ہے، وقت کا گزرنا جو ہے، اس کی جو سپیڈ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ انسان پر 10 سال کا گزرنا کچھ اور ہے، کسی جانور کی زندگی کے 10 سال کا گزرنا کچھ اور ہے۔ اور آپ نے یقیناً ایسے کیڑوں کے بارے میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ جن کی زندگی ہی چند گھنٹے کی ہوتی ہے، وہ چند گھنٹے میں لاروا بنتے ہیں، لاروا سے پیوپا، لاروا، یہ سٹیجز کراس کرتے ہوئے وہ بڑے ہوتے ہیں ایک عمر گزار کے، اور وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے برسات میں بہت سے ایسے کیڑے نکلتے ہیں جو برسات میں پیدا ہوتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ ان پر وقت کی رفتار کا گزرنا کچھ اور ہے، یعنی مزید سست ہوگا۔ چونٹی پر 1 گھنٹے کا گزرنا جو انسان پر 1 گھنٹے کا گزرنا ہے، وہ ایک جیسا نہیں ہوگا، وہ مختلف ہوگا۔ جن کیڑوں کی زندگی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، ہم اس کو 1 گھنٹہ کاؤنٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ 1 گھنٹہ نہیں ہوتا، ان کے لیے پورا وہ لائف سپین ہوتا ہے، لائف پیریڈ ہوتا ہے، جس میں زندگی کے تمام سٹیجز کو وہ کراس کرتے ہیں اور ان کی گروتھ ہوتی ہے اور وہ ڈکلائن کی طرف جا کے معدوم ہو جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ تو اس طرح زمین پر، مختلف سیاروں پر، خلا میں وقت کے گزرنے کی رفتار مختلف ہے اور اس کے اثرات مختلف ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ اگر 2 جڑواں بھائی ہوں، ایک ہی دن پیدا ہوئے ہوں، ایک ہی ان کی عمر ہو، اور ان کی عمر 10 سال اس زمین پر یہ ہے کہ 2 جڑواں بھائی جن کی عمر 10 سال ہے، ان میں سے ایک بھائی کو اگر ہم اسپیس میں بھیج دیں 1 دن گزارنے کے لیے، تو جب وہ اسپیس سے 1 دن گزار کے نیچے آئے گا تو زمین پر 1,000 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، اور اس کے بھائی کو اگر اس کی زندگی ہوگی تو اس کی زندگی 1,010 سال ہوگی۔ جبکہ دوسرے بھائی جو اسپیس میں گیا تھا، کیونکہ وہاں اس نے اسپیس میں جو 1 دن گزارا ہے وہ یہاں کے 1,000 سال کے برابر ہے، لیکن اس کے جسم پر اس ماحول کا اثر اور وقت کی رفتار کا وہ اثرات نہیں ہوں گے جو زمین پر رہنے والے اس بھائی پر ہوں گے جس کی عمر 1,000 سال ہو گئی ہوگی، وہ بوڑھا ہو گیا ہوگا اور وہ ابھی تک بچہ ہی ہوگا۔ تو وقت کی رفتار مختلف ہے، قرآن مجید فرقان حمید یہ بتاتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ فرشتے اور روحیں، ان دونوں کی ویلوسٹی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ ان میں لطافت ہوتی ہے، اور جس چیز میں سے امپیورٹیز جتنی کم کر دی جائیں، جتنا پیور کر دیا جائے، وہ اتنی تیزی سے سفر کرتی ہے، رائٹ؟ تو امپیورٹیز جب کم ہوں گی تو سپیڈ بڑھ جائے گی، نورانیت جب آ جائے گی تو سپیڈ بڑھ جائے گی۔ جب مادہ انرجی میں کنورٹ ہو جائے گا، یعنی E=mc²، جب مادہ کنورٹ ہو جائے گا، اس کی کنورژن جب انرجی میں ہوگی تو اس کی سپیڈ کچھ اور ہو جائے گی، اس کی سپیڈ چینج ہو جائے گی، اور اپنی سپیڈ کی وجہ سے اس کی ویزیبلٹی بھی بدل جائے گی۔ دوسرا پیغام یہ بتاتے ہیں وقت کا جو سائنسی نظریہ ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بڑی تحقیقات ہوئی، لیکن ان دونوں آیات میں سورہ المعارج کی آیت نمبر 4 میں جو بتایا، بڑے صاف طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دے کر انسانوں کو بتایا کہ کرۂ ارض پر وقت کی موجودگی ویسی نہیں ہوتی جیسی آسمانوں پہ ہوتی ہے، رائٹ؟ اب آپ کہیں کہ وہاں 50,000، لیکن زمین پر جو وقت کا گزرنا ہے وہ ایک الگ سپیڈ کے ساتھ ہے، وقت کا گزرنا، اور آسمانوں میں ایک الگ وقت کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے جب ان دونوں صورتوں کی آیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو کچھ ہمیں چیزیں سامنے آتی ہیں ہماری۔ پہلی چیز، روحیں اور فرشتے
نہ نظر آنے والی مخلوق ہیں، یعنی انویزیبل ہوتے ہیں، رائٹ؟ اس لیے کہ ان کی رفتار ان تمام مادی اشیاء کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی آنکھ ایک خاص اسپیڈ میں حرکت کرتی ہوئی شے کو ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اسپیڈ سے اگر کوئی چیز سفر کرے گی تو ہماری آنکھ کیچ نہیں کر سکے گی، رائٹ؟ لہٰذا فرشتوں کی رفتار، جنوں کی رفتار، روحوں کی رفتار، اس کی ویلوسٹی کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت تیزی سے سفر کرتے ہیں وہ، انسانی آنکھ ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی، لہٰذا پہلی چیز تو یہ سامنے آتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ کائنات کے مختلف مقامات پر وقت کے گزرنے کی رفتار مختلف ہوتی ہے، جو میں نے بتائی۔ نیکسٹ پوائنٹ از دیٹ چیزوں اور مخلوقات کا نظر آنا رفتار سے متعلق ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اٹ ڈپینڈس اپون دا ویلوسٹی اینڈ دا اسپیڈ آف دیٹ آبجیکٹ۔ If the object is so fast and undetectable by the human eye cannot see that thing, right؟ زمین پر جہاں وقت کی سست روی والی رفتار ہی دیکھی اور محسوس کی جاتی ہے، کسی چیز کے نظر آنے کی حد، کسی چیز کے نظر نہیں، اس کی ویزیبلٹی کی جو لمٹ ہے وہ کیا ہے؟ روشنی کی رفتار ویلوسٹی پر منحصر ہے، رائٹ؟ یہ آیت نمبر 6 میں جو بتایا سورہ 32 میں۔ تو لہٰذا اس میں جو ہے جو تحقیقات ہوئیں، دا ٹائم اسپینڈس فرام ڈفرینٹ اسپیڈ آن دا ڈفرینٹ آبجیکٹس، اور سائنسدانوں نے یہی کہا، جیسے البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا، پھر البرٹ آئنسٹائن پر بڑے جو سائنٹسٹ تھے ان کے اعتراضات بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ تو ایک مذہبی آدمی بن گئے ہو اور یہ عجیب باتیں کر رہے ہو۔ اس نے بھی یہی کہا کہ فرشتوں کے نظر نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ویلوسٹی بہت تیز ہوتی ہے، رفتار بہت تیز ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں نظر نہیں آتے، رائٹ؟ تو ٹائم جو ہے وہ ایک ایسی شے ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، اور قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پہ بتا دیا کہ تمہاری زندگی پر وقت کی رفتار مختلف ہے اور ہمارے ہاں وقت کی رفتار مختلف ہے۔ اب اگر دیکھیں اس ٹائم کیلکولیشن سے جس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کے یہاں پہ زمین پر 1000 سال اور ہمارا ایک دن، تو اگر اس کاؤنٹنگ کو آپ دیکھیں تو حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ابھی 1.5 دن ہوا ہے، یعنی 1500 سال اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1000 سال ایک دن ہو گیا اور 500 سال وہ آدھا دن ہو گیا، تو ابھی 1.5 دن ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وقت کا ایک یہاں پہ حکمت بیان فرما رہا ہے اور اس کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے، کیونکہ وقت اللہ کی تخلیق ہے اور اس کے گزرنے کی رفتار مختلف ہے ہر چیزوں پر، اور انسان پر جو وقت کی رفتار ہے، جب انسان روحانی طور پہ اسپرچولی، جب اسپرٹ کی جو رفتار ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ اسپرچل سائنسز میں شمار ہوتی ہیں کہ جب انسان روحانی طاقتوں کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے تو پھر یقیناً سائنس کا اب مقام یہ آ گیا ہے کہ سائنس اب روحانیت کے دروازے پر آ کر دستک دے رہی ہے۔ کل تک جو لوگ کہتے تھے کہ سائنس میں اور ریلیجن میں کانفلکشن ہے، میں کہتا ہوں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ سائنس از ناکنگ ایٹ دا ڈور آف اسپریچویلٹی، کہ اب سائنس روحانیت کے دروازے پر آ کے دستک دیتی ہے۔ وہ کیا ہو گیا کہ جب کہا جاتا تھا کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی چیز سامنے ہو اور نظر نہ آئے؟ ڈارک میٹر کیا ہے؟ ڈارک انرجی کیا ہے؟ یہ وہی ہے کائنات میں، اور کائنات جس میٹر سے بنی ہے اس کا 16% میٹر وہ ہے جو ویزیبل ہے، باقی ریسٹ آف اٹ 100% میں سے زیادہ تر وہ میٹر ہے جو انویزیبل میٹر ہے، سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتا۔ بلیک ہولز کیا ہیں؟ بلیک ہولز پہ اتنی بڑی تھیوریز آئیں، اسٹیفن ہاکنگ نے کام کیا، سائنٹسٹ نے کام کیا۔ بلیک ہولز کیا ہے؟ خلا میں موجود ہے لیکن نظر نہیں آتے۔ تو آج انسان وہ بات ماننے کو تیار ہے کہ ایسا وجود ممکن ہے، وجود، ایگزسٹنس ایسی ممکن ہے جو آپ کے سامنے ہوتے ہوئے آپ اس کو انسانی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن نے اسی چیز کو تو کہا تھا کہ مومن وہ ہیں جو غیب پر ایمان لائیں، جو اندیکھی چیزوں پر ایمان لائیں، جس کو اللہ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں وہ حق ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، اور اس پر ایمان لانا ہی در حقیقت ایمان والوں کا شیوا ہے۔ سائنس پہ تحقیق ضرور کرتے جائیں، سائنس کی مدد سے قرآن کو سمجھتے ضرور جائیں، لیکن ایمان اس بنیاد پر نہ لائیں کہ جو سائنس کہہ رہی ہے ہم ایمان جب لائیں گے جب سائنس نے ویریفائی کیا۔ سائنس نے تو بہت سی چیزوں کو آج تک ویریفائی نہیں کیا ہے جس کو مذہب کہہ چکی ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ برزخی زندگی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے۔ وقت آئے گا کہ انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جائے گا عقلی طور پر بھی کہ تمام چیزوں کا وجود ہے، لیکن اس کے لیے علم کا ایک آپ کو کمپلیٹ اسپیکٹرم چاہیے۔ اس میں صرف فزیکل سائنسز نہیں چاہیے بلکہ اسپرچل سائنسز بھی چاہیے، کیونکہ انسان کے اپنے وجود کے اندر فزیکل ایگزسٹنس بھی ہے، جسم ہے اور روح ہے، ان دونوں کا امتزاج انسان ہے۔ تو انسان نے ابھی اپنے آدھے
وجود کے حصے کو مانا کہ فزیکل مجھے جو نظر آ رہا ہے میں مانوں گا، اسپریچولی جو مجھے نظر نہیں آ رہا میں اسپرٹ کو کیسے مانوں کیونکہ میں نظر نہیں آ رہا۔ نظر تو بہت سی چیزیں نہیں آتی، نظر تو آپ کو ہوا بھی نہیں آتی آپ، لیکن وہ مانتے ہیں۔ نظر تو آپ کو اپنی آنکھ سے ایٹم بھی نہیں آتا، ڈی این اے بھی نظر نہیں آتا، بہت سی ایسی چیزیں آپ کو مالیکیولز نظر نہیں آتے، بہت سے ایسے وائرسز ہیں جو نظر نہیں آتے، بہت سے ایسے بیکٹیریاز ہیں جو نظر نہیں آتے۔ تو کیا انسان صرف اس بنیاد پر ان کا انکار کر دے گا کہ وہ نظر نہیں آتے؟ جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے، جن کے پاس مائکروسکوپک آئی ہے، وہ آپ کو جب دکھا دیتے ہیں تو آپ مان لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اسپرچولی جن کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں اور وہ دکھانے کے لیے بیٹھے بھی ہیں کہ آئیے ہمارے پاس، آئیے اسپرچل سائنسز میں آئیے۔ جس طرح آپ کالج کے اسٹوڈنٹ بن کے رجسٹریشن کرواتے ہیں، اسی طرح اسپرچولی آپ رجسٹریشن کروائیے، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے، پھر دیکھیں آپ کا دل بھی تصدیق کرے گا اور آپ کی آنکھیں بھی دیکھنے کے قابل ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے آنا پڑے گا، اس اسپرچل لیبارٹری میں آنا پڑے گا۔ تو کل سائنس جس نظریے کو نہیں مانتی تھی وقت کے، آج سائنس اس نظریے کو مانتی ہے جو قرآن نے پیش کیا۔ لہٰذا دیگر نظریات بھی برحق ہیں جو قرآن پیش کرتا ہے، اور دعا یہی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم آج کے دور کی اپلیکیشنز کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ آج کے دور میں قرآن کن چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور آج کا نوجوان اسپیشلی جو کالج یونیورسٹی کا پڑھا لکھا نوجوان ہے وہ قرآن کو اس صورت میں سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے ہیں، تو قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے، کلیکشن آف نالجز۔ تو لہٰذا قرآن مجید فرقان حمید وقت کے اس سائنسی پہلو کو ان آیات میں واضح طور پہ بیان کیا۔ انشاءاللہ وقت ملا تو اقبال کا اس پہ کیا نظریہ رہا ہے اور اقبال نے اس پر کیا نظریہ پیش کیا وہ پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت ہی انٹرسٹنگ یہ ٹاپک ہے ٹائم کا، ٹائم اینڈ اسپیس، زمان و مکان کا، لیکن وقت کیونکہ کم ہوتا ہے لہٰذا آج ہم صرف آپ کے سامنے سورہ المعارج کی اس آیت کے حوالے سے گفتگو کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔